बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इमरान खान की जद्दोजहद स्ट्रगल जो है वो इस तहरीक कुर्बानियों की जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनका ख़ानदान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक इस्तिआरा बन चुका है। एक मुकम्मल तारीख बनते जा रहे हैं जिसमें इमरान खान के मुखालिफिन ने अभी हालिया दिनों में स्पेशली अडयाला जेल में खसूसी तौर पर माफ़ कीजिएगा खसूस सहाफ़ी भेजे और एक तमाशा लगाने की कोशिश की कि 24 घंटों में ये लोग कुरान पाक की कस्में भी प्रोग्रामों में उठाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि इमरान खान घबरा गए। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे तफसील से ज़रूर बात करनी है। ऐसे इमरान खान की अहलिया इस वक़्त जेल में, इमरान खान की बहनों पर मुकदमात हैं। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी इस वक़्त जो है वो मिलिट्री हिरासत में है। पिछले 2 साल में जो वर्कर्स के साथ उनकी जो जानो माल के हवाले से, चाहे वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, जिस तरह ये शहादतें हुई, जिस तरह जानो माल का नुकसान हुआ और अब जिस तरह अल-कादर ट्रस्ट पर अदालती फैसले से पहले पंजाब पुलिस पहुंचकर कब्जा कर रही है। अभी जो इतलात आ रही हैं कि वहां से तालिबात को बाकायदा निकाला जा रहा है। वहां पर वो स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करने वाली तालिबात को निकाला जा रहा है। और कल जिस तरह मरियम नवाज ने खसूसी तौर पर, जैसे पहले उन्होंने हसन नियाजी की जेल पर एक कमेंट्स दिए, उसके बाद उन्होंने कल जिस तरह अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से बात की कि वहां पर वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जादू टोना पढ़ाया जा रहा है और वहां पर उसको वो अब बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत अपने कब्जे में ले रही है। इन तमाम मामलात पे इमरान खान की फैमिली नौरीन आपा मेरे साथ मौजूद हैं। ये लम्हा बलम्हा इमरान खान की कैद से जो तफसीलात आती हैं, अडयाला जेल के बाहर भी हमें बताती हैं। हसन नियाजी की कैद से जो 10 साल की कैद इनके बेटे को, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। और उसके साथ जो बयानात आ रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं, खान की फैमिली सारी स्ट्रगल को कैसे फेस कर रही है। नौरीन अपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं, अभी इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट पर 14 साल की जो सजा मिली। देखिए, ये सजा तो हर एक को पता है, ये सजा नहीं थी। ये इन्होंने एक ब्लैकमेलिंग कार्ड था जो 3 हफ्ते ये बताते रहे अपने जो इनके लोग बैठते हैं टीवी के ऊपर, उनके जरिए के 14 साल की सजा और 7 साल की सजा दोनों मियाँ बीवी को होने वाली है। जब उनसे नहीं उन्होंने उनकी बात पे किसी बात पे माना, जो इनकी मैसेज हो गया ब्लैकमेलिंग हो रही थी, वरना सजा सुना देते, 3 हफ्ते से क्यों डिले कर रहे थे। तो जब इमरान खान ज़ाहिर है इनकी बात नहीं माने, तो फिर इन्होंने सजा सुना के बहुत बड़ा अपनी तरफ से कारनामा किया। अंदर अदालत के अंदर बहुत सारे अपने लोग लेकर आए थे बदतमीजी करने के लिए, जो बदतमीजी कर रहे थे अंदर आके, जो इनके खास बंदे हैं जो ये बैठाते हैं जगह जगह बोलने के लिए। तो उससे इमरान खान को क्या फर्क पड़ा। एक बड़ा बेमायनी सा केस था, जबरदस्ती का केस बनाया हुआ, इद्दत की तरह एक उसी किस्म का केस था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तालीमी इदारे को इन्होंने खत्म करने के लिए केस चलाया, बजाय मुल्क का फायदा नुकसान इनके ऊपर, ये हमेशा नुकसान करते। इन लोगों ने पिछले 24 घंटों में एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ कि इमरान खान ने जब सजा सुनी तो इमरान खान जो है वो बड़े परेशान नजर आए। वो मतलब इनके बकौल के जी घबराए हुए नजर आए। आप खान के साथ हैं, आप उनकी देखिए बहन है, आप ज्यादा को नहीं जानता जी। देखें, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान एक बहादुर आदमी और ईमानदार आदमी और सच्चा इंसान है। आज बिल्कुल जी। दुनिया अगर इमरान खान की तरफ देखती है, उनकी ईमानदारी, सच्चाई और ये सबसे ईमान की ताकत है उनके अंदर। ये लोग चाहते हैं कि वो घबराए, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दफा भी नहीं घबराए। वो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही थे, माशाल्लाह। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, इनकी आमीन। नजरों और इनके शर से बचाए। वो बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने उन्हें पता था ये फैसला आना है। ये तो ऐसे कह रहे थे, कुछ सरप्राइज था, उनको तो पता था ये फैसला आना है। ये तो हम्म, इतनी दफा अनाउंस हो चुका था, तो सरप्राइज तो नहीं था कि उन्हें घबरा गए। बिल्कुल सही बात। अच्छा नूरीना भाई, ये बताए, हसन नियाजी आपके साहबजादे, आपका बेटा भी है, एक तरफ आपका भाई भी है। मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी जेलों के, कचहरियों के या इन थानों के चेहरे भी कभी वहां देखे भी होंगे। लेकिन अब जिस तरह के केस, बेटे को भी 10 साल की जबरदस्ती मिलिट्री सजा हुई है, भाई को भी तकरीबन इस वक्त इन्होंने 45 साल की सजा सुनाई, 200-250 से केसेस। अलीमा खान वो भी जेल में गई, फिर बुशरा बीबी भी गई, आपके खानदान, आपके जो ड्राइवर, मतलब जितने लोग थे, सारे वर्कर्स, कारकन। तो ये सारा मामला आप देखते हुए, ये आप जब देखती हैं, एक तरफ भाई है, एक तरफ बेटा है, तो आप इस सारे मामले को किस तरह बर्दाश्त करती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि ये एक उस तहरीक का हिस्सा है, सारा कुछ जो इमरान खान ने चलाई है इस निज़ाम के ऊपर। ये निज़ाम अब आपने देख ही लिया है कि कितना मजाक है इसकी, ना कोई इसमें कोई
اب کیا آپ اس جوڈیشری کو کیا کہیں گے؟ آپ اس جوڈیشری کو دیکھ کے آپ کیا سمجھیں گے؟ اور یہ عمران خان اگر نہ تحریک انصاف شروع کرتے تو یہ سلسلے شاید پوری زندگی ایسی چلتے رہتے کہ یہ لوگ طاقتور لوگوں کے لیے نظام چلتا رہتا. تو پہلی دفعہ عمران خان نے اس کے اوپر بولے، لوگوں کو شعور دیا. اس وقت سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نظام کوئی تکلیف تب ہوتی ہے سزا کی کہ ہمیں پتہ ہوتا یہ کوئی اسی وجہ سے دی ہے. یہ تو زبردستی عمران خان کو وہ کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ عمران خان کمپرومائز کر لیں، عمران خان ان کے آگے سرنڈر کر دیں اور عمران خان اس چیز سے ہٹ جائیں جس پہ وہ کھڑے ہیں. یہ نہیں چاہتے پاکستان کا نظام بدلے، یہ چاہتے ہیں یہی چلتا رہے جس میں ان کی طاقت اسی میں ہے کہ نظام اسی قسم کا جس میں کوئی نہ کسی کی کوئی پوچھ ہے نہ کسی. اور اب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کچہریوں اور عدالتوں میں جا کے کہ یہاں تو بےچارے سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے. جج بھی ویسے ہی ہیں، وکیل بھی ویسے ہیں، جو پروسیکیوشن آتی ہے وہ کرنے پیش ہونے وہ بھی وہی کام کر رہی ہیں. تو پھر اگر عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ کا خیال ہے پاکستان کا غریب آدمی کدھر جائے گا؟ ان کو آپ کا خیال ہے کبھی زندگی میں انصاف ملا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ملا. اب ہمیں اب اس سے واسطہ پڑے پاکستان کی لوگ تو اسی پہ چل رہے تھے سالوں سے. بالکل صحیح بات ہے. عمران خان کی جو سٹرگل ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ کمزور اور طاقتور کے لیے قانون ایک. جی اچھا، مریم نواز صاحب انہوں نے حسان نیازی کے بارے میں بھی ایک ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ وہ نوجوان 10 سال بعد جیل سے باہر آئے گا تو وہ کیا سوچے گا. اس نے پینٹ ایک لہرائی تھی تو فوجیوں کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. بڑا افسوس ہوتا ہے انہیں جب وہ سٹک پہ دیکھتی ہیں وہ پینٹ. نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا باہر کی دنیا نہیں، انہوں نے کہا باہر کی دنیا میں فوج کا امیج کتنا خراب ہوا پینٹ لہرانے سے. بالکل امیج خراب، بالکل یہ بھی انہوں نے کہا. تو آپ ایک ماں بھی ہیں اور تو پھر آپ کو یہ اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہی تھی جب آپ نے سنا تو آپ کے کیا؟ دیکھیں میں تو ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں فخر کرتی ہوں میرا بیٹا جیل میں اور اس کو 10 سال کی سزا ہوئی کیونکہ اس نے ایک پینٹ، وہ پینٹ کس کی تھی؟ یہ کہتے ہیں فوجی کی تھی، پتہ نہیں کس کی پینٹ تھی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. اور لہرانے سے ان کی دنیا میں عزت خراب ہو گئی. جبکہ انہوں نے جب یہ کھڑی ہو کے جلسوں میں نعرے لگواتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ کس کی وردی کی بات کرتی تھی؟ ان کو دیکھیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ اگر جیت کے آتی نا، لوگوں کے مینڈیٹ سے آتی تو ان کے پاس طاقت ہوتی. یہ بغیر مینڈیٹ کے ہیں، یہ جا رہی ہیں کالجز میں، یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے یہ بھی تعلیم یافتہ لگیں گی. اب وہاں پہ ان کی ایک ٹک ٹاکس بنتی ہیں کالجز میں جا کے، اور وہاں پہ یہ جو باتیں کرتی ہیں کہ بچوں کو تربیت کر رہی ہیں کہ آپ کبھی نہ ایسے کام کرنا جس سے آپ جیلوں میں جائیں، آپ کبھی. اور وہ بچے وہی بچے ہیں جو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ چن کے پوری یونیورسٹی بند کراتی ہیں، پوری کالجز چھٹی دیتے ہیں، اس میں سے سلیکٹڈ بچے بٹھا دیتے ہیں. ان کو پھر یہ بولنے کی تو اجازت نہیں. آج یہ کالج میں چلی جائیں جہاں پہ پوری ان کا ایک کالج جمع ہو، پھر یہ دیکھیں کوشش کریں جانے کی اور پھر بتائیں وہاں پہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور یہ گئی کبھی کہیں نہیں نا. انہوں نے تو یہ تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لوگ، بولنے کسی کو نہیں دیں گے، آواز تو نہیں نکال سکتے. تو یہ دیکھیں ان کی بات کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. ان کے پاس کچھ نہیں بولنے کو. حسان نیازی ان کے لیے کیا مثال دے رہی تھی بچوں کو کہ تم حسان نیازی کی طرح نہ بننا. ان کا خیال تھا حسان نیازی کو 10 سال کی قید پیسہ کھانے پہ نہیں ہوئی، کسی کوئی بلڈنگ اپارٹمنٹ خریدنے کی سزا نہیں تھی. یہ حسان نیازی ایک تحریک کا حصہ ہے جو پاکستان بدلنے کے لیے تحریک ہے، اس کا حصہ ہے. عمران خان اس تحریک کا لیڈر ہے اور حسان نیازی کا لیڈر بھی عمران خان ہے. اس کا ماموں صرف نہیں، اس کا لیڈر بھی ہے. بالکل نہیں. ان کی تو ویسے ایک ہسٹری ہے پوری، ان کے والد صاحب کی ایک پوری ہسٹری ہے. وہ جرنیلوں کو اپنے جلسوں میں باقاعدہ طور پر گالیاں دیتے رہے. انہوں نے پاک فوج کے اوپر الزامات لگائے ہیں. ان کے انٹرنیشنل مقدمات میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے ریفرنس استعمال ہوئے ہیں. کلبھوشن Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks stating. یادو کیس میں فوج کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ممبئی حملے ہم نے کیے اور پھر یہ پاکستان پر پابندی لگوانا چاہتے. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ کس طرح اتنا بڑا منہ کر کے کہہ دیتی ہیں کہ بچوں ڈان لیکس، دیکھیں ڈان لیکس بنا ہوا ہے. ہاں ان کے پاس یہ ڈان لیکس کرنے والے یہ لوگ. عمران خان نے تو کبھی فوج کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کیا.
انہوں نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ میری فوج ہے، میرا ملک ہے. یہ لوگ تھے جو ہندوستان کے ساتھ مل کے فوج پہ باتیں کرتے تھے، وہ یہ لوگ تھے. اور یہ بیٹھ کے آج فوج کا درد محسوس کر رہی تھی حسان کے لیے. حسان نکلتا تو وہ خود بھی حسان بتاتا کہ میں ایک تحریک کا حصہ ہوں، اور صرف حسان نہیں، اس کے ساتھ جتنے نوجوان اندر ہیں. آج ایک بھی نوجوان ان کے لیے بول نہیں رہا. جیلوں میں بیٹھ کے بھی وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ ان کو اتنی سختیاں بغیر وجہ کے، انہوں نے جن لوگوں کے گھروں میں لوگ ان کے گھر والے شہید کر دیا، وہ لوگ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قتل کیا. وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ان لوگوں نے قتل کیا، یہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں. بالکل. مریم نواز صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے کہ جس پہ چل کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ اس راستے پہ چلی وہ مسائل. تو کیا یہ راستہ حسان نیازی کو نہیں آتا کہ وہ بھی ایک بات مان لے، ڈیل کر لیں اور اپنے دیکھیں مریم نواز نے تو دیکھیں کچھ زندگی میں کیا ہی نہیں. انہوں نے دیکھیں ان کے پاس کیا قابلیت ہے. لٹریچر میں انہوں نے کہا میں MBA کیا ہاں لٹریچر میں. انگلش میں MBA کیا. اب دیکھیں جنہوں نے انگلش میں، اب میں تو ان پہ خیر بات ہی نہیں کرنا چاہتی، میرے لیے وہ irrelevant ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی اس بات پہ کہ اگر انہوں نے حسان نیازی کی مثال اسٹوڈنٹس کو دے رہی تھی تو بہت اچھی مثال ہے. اسٹوڈنٹس انشاءاللہ حسان نیازی کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ فکر نہ کریں. اچھا، ابھی عمران خان صاحب نے جو ایک جیل سے بات کی کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ چونکہ ہائی کورٹ بھی نہیں سن رہی، سپریم کورٹ کے ججز بھی نہیں سن رہے، ان کے خط تک نہیں پڑھتے، تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اداروں سے، انہوں نے بھی کہا خط بھی لکھیں گے. آپ فیملی بھی ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے حسان نیازی بھی اس وقت ملٹری کسٹڈی میں، تو اس طرح کا کوئی کیس انٹرنیشنل اداروں میں آپ کوئی ایسی اپیل کرنا چاہیں گی یا کر رہے ہیں، کوئی ایسا پروسیس چل رہا ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا کہ میں تو نہیں کر رہی. اب عمران خان کے لیے جو باہر پاکستانی ہے وہ خود اس پہ سارا کام کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور وہ سارے وہی ہیں جو عمران خان کے اس تحریک کا حصہ ہے. یہ وہ لوگ سب کر ہی رہے اور کریں گے بھی، ظاہر ہے کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز یہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل کورٹس میں جانی چاہیے کہ یہاں پاکستان میں جو ہو رہا ہے. جی، انسانی حقوق کا معاملہ ہے. ویسے یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات انہیں نہیں دی گئی؟ مجھے نہیں پتا اس کا بھی. جی ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس کے علاوہ لیکن آپ فیملی تو ہیں، حسان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ایک ماں کے طور پر اگر فرض کریں میں آپ کی طرف سے لیٹ سے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کیس کرنا چاہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ملٹری کورٹ میں سزائیں جو ملی غلط ملی، اور یہ درخواست اقوام متحدہ میں دینا چاہوں، تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں. میں تو کہتی ہوں حسان اور باقی اس کے ساتھ جتنے قیدی ہیں، میں تو سب کے لیے میں سوچتی ہوں کہ سب بے گناہ ہیں. سب کا زندگی کا بڑا قیمتی وقت انہوں نے ضائع کیا. لوگوں کی نوکریاں، پڑھائیاں سب کچھ خراب کی. لوگوں کے گھروں کے بچارے بچوں کے باپ تھے بہت سارے، ان کی زندگیاں، مطلب انہوں نے بہت ظلم کیا. اور یہ ظلم مجھے یہ تسلی ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. آپ دیکھیے گا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ وقت ہے، اور لوگ ہر کوئی اپنی قربانی دے رہا ہے، ہر طرح کی قربانی دی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، واقعی حسان نیازی اپنی قید سے قربانی، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، جی عمران خان اپنی جیل میں رہ کے قربانی دے رہے ہیں، بش بی بی اپنی دے رہے ہیں، آپ لوگ جو ایک ماں کے طور پر، ایک بہن کے طور پر، پاکستان کے جو لوگ 26 نومبر کے معاملے میں، 9 مئی کے معاملے میں، مہنگائی، بے روزگاری، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی اس وقت تو قربانیوں کی باری ہے. دیکھیں آپ کو لوگوں کیا کے لگتا گھروں ہے؟ میں، جی دیکھیں لوگوں کو انہوں نے بے گھر کیا، لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ لوگ اپنے گھروں سے چھپ کے رہ رہے تھے. آپ دیکھیں لوگوں کے گھر انہوں نے توڑے، لوگوں کو گھروں میں گھس کے مارا، لوگوں کی کاروبار عورتوں کو انہوں نے گھسیٹا. یہ پاکستان میں زندگی میں کبھی نہیں ہوا. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اور دیکھا نہیں تھا. تو جو انہوں نے کیا اس کا ان کو حساب دینا بھی ہوگا. اور لوگوں کی چوریاں کی، دیکھیں آپ کے ہر ایک کا موبائل، ہر ایک کے گھر سے یہ گیجٹس لے گئے اٹھا کے. یہ کوئی مطلب انہوں نے بغیر یہ کسی مطلب سمن کے یا کوئی کسی FIR کے، کوئی کاغذ کے بغیر جس گھر میں یہ چاہیں گھس جائیں، جس میں وردی والے لوگ بھی ہوتے تھے، دوسرے بھی ہوتے تھے. اب دوسرے ڈاکو تھے، چور تھے، گلو بٹ تھے، کون لوگ تھے جو ہتھوڑے لے کے گھستے تھے لوگوں کے ٹی وی اور میزیں توڑیں. اس کا یہ کوئی جواب دہ نہیں ہے. ان سے ان کو پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ بھی کون لوگ تھے جو تم نے لوگوں کے گھروں میں ان کی گاڑیاں بھی توڑے،
مطلب وہ کوئی پاگل لوگ تھے جو گھس جاتے تھے جہاں دل کرتا تھا. انہوں نے اچھا اجازت دی رات آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی. بالکل. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھتا ہوں. ابھی پاکستان کے وسیع تر مفاد میں عمران خان فرض کریں معافی کا اعلان کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں فتح مکہ بھی انہوں نے بات کی, اگر فرض کریں معافی کا اعلان کر دیتے ہیں, انہوں نے اپنے اوپر تو تمام مظالم معاف کرنے کا انہیں کہہ دیا کہ اگر کل کو پاکستان کی خاطر ضرورت پڑتی ہے تو خان اپنے اوپر سارے مظالم معاف کر دے گا. کیا آپ بھی حسان نیازی کے اوپر ایک ماں ہونے کے ناطے یا اپنے بھائی کے اوپر ہوتے ہوئے مظالم انہیں معاف کریں گی, یا جو عوام کے ساتھ ہوا اسے معاف کریں گی؟ دیکھیں وہ تو یہ اللہ کو اس کا حساب دیں گے. مطلب میں نے ان کے مظالم میں معاف کروں نہ کروں, جو انہوں نے کیا اللہ نے تو ان کو اس کا حساب لینا ہے, میں نے تو اللہ پہ چھوڑا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے مظالم بغیر اس کے چلے جائیں گے. جن لوگوں کے ساتھ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں شہیدوں کے گھر گئے 26 نومبر کے, وہ لوگ بےچارے اتنے مضبوط کھڑے ہیں, جن کے بےچارے چھوٹی عمر کا 20 سال کا بیٹا, ایک گھر کا باپ تھا, وہ اور بھی ہوں گے اتنے سارے. تو وہ میں کہتی ہوں ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جتنی قربانی ان لوگوں نے دے دی ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا, یہ کسی جگہ ٹھہر نہیں سکیں گے, یہ کوئی کام کر نہیں سکیں گے. عمران خان انشاءاللہ آپ دیکھیں سرخرو ہو کے نکلیں گے, یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے, کیونکہ ان کے ساتھ اتنی دعائیں ہیں. آپ خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے عمران خان کی دعائیں کر رہے ہیں. آپ نورینہ مجھے آپ بتا دیں کسی نے, آپ خانہ کعبہ کی بات کر رہی ہیں, عمران خان شاید واحد لیڈر ہیں جن کے لیے خانہ کعبہ میں, کربلا میں, چرچز میں, مندروں تک میں دعائیں ہوئی. جی آپ دیکھیں, اب آپ بتائیں یہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. میں نے نہیں سنا کوئی کہتا ہو کہ جی ان کو اللہ کہیں ان کو بچا لے یا ان کو سرخرو کر دے. تو عمران خان تو اللہ نے ان کو وہاں وہ مقام دے دیا ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں دی, وہ انہوں نے اس ملک کے لیے دی ہے. یہ تو ذات کی زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ تو ان کو صرف اپنی شان و شوکت چاہیے. ان کو پیسہ دکھتے, پیسے کا ان کو ہے. عمران خان کی یہ چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے آج القادر یونیورسٹی اس لیے نہیں کی, القادر یونیورسٹی عمران خان نے سیرت النبی کا سوچ کے کی تھی. انہوں نے کوئی اپنے لیے کوئی وہ نہیں بنا رہے تھے. آج یہ انہوں نے اس چیز ایسا کیس بنایا ہے کہ عدت کے بعد یہ دوسرا کیس ہوگا جس کی لوگ دیکھ کے میرے خیال ہے اس کو کتابیں لکھی جائیں گی کہ یہ کس قسم کے کیس بنے تھے. اور یہ جج اور یہ جو آپ یقین کریں گے, جج اور پروسیکیوٹر شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ کیسا کیس لڑا تھا. بالکل صحیح بات. لیکن وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم القادر ٹرسٹ ہمارے قبضے میں آ جائے گا, اس کے بعد شاید وہ نام چینج کر لیں. ان کی تو کوشش ہے آپ کی والدہ کے نام پہ جو بنا اسپتال ہے, کینسر اسپتال, وہاں بھی شاید بیگم کلثوم نواز مرحومہ کا نام لکھوا دیں. دیکھیں میری والدہ کے نام پہ ہاسپٹل اس لیے بنا تھا کہ عمران خان نے جس محنت سے اس کو بنایا تھا, اور اس کے اوپر جتنے سال انہوں نے اس کے اوپر پیسہ جمع کر کے اس کو بنایا چلایا. یہ تو بنی بنائی چیزوں پہ کہ ماں کا نام کہ باپ کا نام, اس سے کوئی عزت تو نہیں بن جاتی. نمل یونیورسٹی عمران خان نے, لوگ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ عمران خان ایمانداری سے اور پیسہ لگاتے ہیں, ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ نام اپنا لگا دیتے, عمران خان کالج لگ دیتے. یہ تو جو کوئی ایئرپورٹ ہے کوئی, یہ اپنے نام لگا کے ہر کوئی ماں کا نام لگا رہا ہے, کوئی باپ کا نام لگا رہا ہے, کوئی اپنا نام. اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی عزت پھر بھی نہیں بنے گی, عزت نہیں ملے گی اس سے. نام جتنے مرضی لگا لیں, سڑکوں پہ لگا لیں, دیواروں پہ, کچھ نہیں ہوگا. یہ ابھی القادر ٹرسٹ میں بھی کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں پڑھانا چاہوں گی, میں وہاں پہ تعلیم دوں گی. اب مجھے نہیں پتا یہ کون سی تعلیم دینا چاہ رہی ہیں وہاں پہ. آپ کو یاد ہوئے گا, آپ کو وہ کیسز یاد ہوئیں گے جب غلط داخلے لاہور کے ایک کالج میں ہوا تو پرنسپل کو کہیں میرٹ نہیں تھا, بغیر میرٹ کے داخلے ہو رہے تھے. اس زمانے میں بھی نہیں داخلہ ملا تھا. اور کس طرح کی تعلیم ہے وہ کسی کو نہیں پتا تعلیم ہے. مطلب یہ اپنا مقابلہ عمران خان سے کرنا چاہتی ہے, جنہوں نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, جنہوں نے آج تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے تو ظاہر ہے مطلب ایک عام خاتون ہے جو تعلیم انہوں نے لی ہے وہ ان کے اوپر نظر آ رہی ہے, ان کی تعلیم ان کے اوپر نظر آ رہی ہے. عمران خان نے لیکن جو میں آپ کو سبھی ایک منٹ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, انہوں نے ایک اور بات کی, کیونکہ ظاہر ہے ان کا لیول ہی ہے. انہوں نے کہا وہاں پہ جادو ٹونا سکھایا جاتا تھا. انہوں کو کہتے ہوئے بھی ظاہر شرم نہیں آئی. وہاں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جو وہاں جا کے پوچھتی, ایک دفعہ سٹوڈنٹس سے پوچھیں کہ لوگ کیا پڑھ رہے تھے. جادو ٹونا. میں نے اس کے جواب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ پڑھائیں گی تو یہ یقیناً ان کو سکھائیں گی کہ کرپشن کیسے کرنی ہے.
क्योंकि इन्होंने इनका सब्जेक्ट आपको पता होगा, कनाडा में करप्शन के ऊपर जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें नवाज शरीफ की करप्शन का जिक्र आया। जी जी, तो जरदारी इनको की ये जी, कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी कि जादू टूना इन्होंने देखा था। ज़ाहिर है इन्होंने देखा कुछ नहीं, इन्होंने ये लोगों को इन चीज़ों से ब्लैकमेल करती हैं, इनके पास वीडियो या वो होगी। और देखें ये वो खातून है जिन्होंने कहा था कि मेरे पास लोगों की गंदी वीडियोस हैं जो मैंने देखी भी हैं, ये कहते हुए भी अल्लाह माफ करे देखी भी हैं। अल्लाह ने तो दुनिया में पर्दे रखने को कहा था। आप जब से आपने सियासत शुरू की है आप लोगों के पर्दे उठाने पे लगे हुए हैं, लेकिन इज्जत आपको फिर भी नहीं मिली। देखें यहाँ के समझते ना लोगों को हम गंदा करके इज्जत हासिल कर लेंगे, इज्जत इनको फिर भी नहीं मिली। इन्होंने ये ये बात वाहिद पार्टी है जिसने जिसने लोगों की वीडियोस चलाई है, वाहिद पार्टी है जिन्होंने लोगों पे गंदी बातें जात पे की है, क्योंकि सियासत आती नहीं है, जात इनको आती है, जातियात पे बातें करना। जी इमरान खान को लोगों ने ऐसा काम दिया था करने को जो इनको देते हैं। इमरान खान ने कहा मैं ऐसी सियासत नहीं करूंगा, और इनको आज तक किसी ने वो सियासत नहीं की जो इन्होंने की है। लोगों पे इल्जाम लगाना, लोगों के घरों की बातें करना, लोगों की औरतों पे बातें करना, ये इनकी सियासत है, और ये वही सियासत कर रही है जो इन्होंने सीखी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बाकी इनका तो एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, खुद वीडियोस उन्होंने प्रूफ कहा है कि मेरे पास मोबाइल में मौजूद हैं, और फिर हाँ, वो टिकटॉक कहते हुए भी शर्म नहीं आई। देखे बड़ी शर्म की बात है कि कोई कहे कि मेरे पास ये वीडियोस हैं, गंदी वीडियोस, देखे गंदी वीडियोस, और वो मैंने देखी है। आप देखते हुए भी आपको अल्लाह ने, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह के हुक्म क्या है। अल्लाह ने यही कहा था ना कि आप दुनिया में लोगों के पर्दे रखें, मैं आपके पर्दे रखूंगा। ये इनको अल्लाह ने ये तब से लोगों के ऊपर गंदी बातें कर रही हैं, लेकिन आज तक इनकी इज्जत बनी नहीं, इनके खानदान की इज्जत नहीं बनी, चाहे ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला ने हिदायत दे। आखिरी सवाल नौरीन आपा, वैसे एक माँ होने के नाते कभी दिल में ख्याल तो आता होगा कि हसन न्याज़ी अगर बात मान ले, घर आ जाए तो अच्छा है। कभी सोचती तो होंगी कि नहीं, कभी ज़हन में आया? नहीं, नहीं, मैं सोचती हूँ, देखिए इस वक्त में अगर कोई ये इतनी बड़ी तहरीक चली हुई है और इतने लोग कुर्बानी दे रहे हैं, तो हसन को भी अपना हिस्सा, अल्लाह मैं कहती हूँ अपना पूरा हिस्सा डाले। और दुनिया में देखिए आराम की ज़िंदगी तो हर किसी को आराम गुजार लेते हैं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी किसी किसी को अल्लाह मौका देता है इसमें हिस्सा डालने का। मुझे इस पे खुशी भी और फ़ख्र भी है, और मैं कहती हूँ अल्लाह करे इसी तरह मजबूती से वो इस पे रहे। और इमरान खान की को देख के कि उन्होंने कितनी सख्तियाँ काट के सब कुछ किया है, तो ये उनसे उम्र में भी छोटा है, इसको बर्दाश्त करनी चाहिए। आफरीन है आप पे। अल्लाह ताला आपको ये हौसला जो है ये पूरी कौम देख रही है, और ये जो लोग कह रहे हैं खान घबरा गया, वो देख ले, खान की बहन नहीं घबरा रही तो खान कहाँ घबराए। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, ये इतने झूठे हैं, यकीन करें, मैं कहती हूँ इनके ऊपर झूठ खत्म है। पूरा पूरा वो अदालत देखती है, इमरान खान एक दिन भी नहीं घबराया। ये हाँ, जज घबराता है, जब जज देता है ना, जब जज ने इमरान खान को सजाएं दी ना, यकीन करें वो कोर्ट से भागता हुआ जा रहा था। बिल्कुल सही इमरान बात। खान नहीं भागे थे, वो भागता हुआ जा रहा था, क्योंकि झूठी सजाएं देने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, उनमें वो हिम्मत भी नहीं है। तो ये कल जज बहुत सारे लोग बैठा के लाया, ये इनके अपने टाउट्स, ये जो इनके बोलने वाले हैं ना, झूठ बोलने वाले लोग, वो वहां खड़े किए ताकि वो अपना हौसला पैदा करें। वो जज में भी देखे झूठ बोलने के लिए, उनमें ये झूठ इतने गलत केसेस चला के, इतना झूठ किसी ने ना, इमरान खान ने कहा कि इनको कोई अटैक करे, ना उसने कहा इनको पकड़ के मारो जज को। यहाँ पे आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे धावा इन्होंने बोला था, जी बिल्कुल। जर्नैलों पे बातें इन्होंने की थी। इमरान खान का ये है ही नहीं, इमरान खान मुकाबला करे अदालत के अंदर, और ये उसमें फंस गए हैं। अब ये इमरान खान से चाहते हैं कि इमरान खान इनको आज़ाद करे, इमरान खान नहीं करेगा। इनको इन सारी जो इन्होंने किया है ना केसेस, और जो तमाशा इतना किया, उसका हिसाब देंगे इंशाल्लाह, और इमरान खान इनसे लेगा। बिल्कुल सही बात है। इस वक़्त पूरा निज़ाम खान के सामने घबराया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। नौरीन आपा, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही साबित कदम रखे और मिसाल रखे। इंशाल्लाह विल बी इन टच। थैंक यू जी।